بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 50واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 43 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 43 ہے، مطل العنی ظلم۔ مطل العنی ظلم۔ مطل العنی مالدار کا ٹالنا یعنی ٹال مٹول کرنا، ظلم ظلم ہے۔ مطل العنی مالدار کا ٹالنا یعنی ٹال مٹول کرنا ظلم ظلم ہے۔ اب یہاں پر مطلن یہ باب نصر ینصر سے مستعمل ہے۔ مطل یمطل مطلن بمعنی ٹال مٹول کرنا، رسی کو لمبا کرنا، پھیلانا، اور لوہے کو کوٹ پیٹ کر لمبا یا چوڑا کرنا۔ مطل یمطل مطلن باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں، جیسے ٹال مٹول کرنا، رسی کو لمبا کرنا، پھیلانا، لوہے کو کوٹ پیٹ کر لمبا یا چوڑا کرنا۔ الغنی بمعنی مالدار، دولت مند، جمع اس کی اغنیاء ہے۔ باب سمع یسمع سے غنیاء یعنی غنن بمعنی مالدار ہونا، اور غنا باب تفعیل سے غنا تعنیتاً بمعنی ترنم سے گیت گانا۔ الغنی بمعنی مالدار، دولت مند، اور جمع اس کی اغنیاء ہے۔ باب سمع یسمع سے بمعنی مالدار ہونا، اور باب تفعیل سے بمعنی ترنم سے گیت گانا۔ ظلم اور بے انصافی کو کہتے ہیں۔ وضع کل شیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں وضع کل شیء فی غیر محلہ کو، یعنی کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ شرعی اور اصطلاحی ظلم وہ ہے کہ جس میں امور شرعیہ کی حدود سے تجاوز کیا گیا ہو۔ پھر باب ضرب یضرب سے ظلم یظلم ظلما ومظلمۃ، اس کا معنی ہے زیادتی کرنا، غلط روش اختیار کرنا، حق تلفی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اور باب سمع یسمع سے ظلم اللیل یظلم ظلما، اس کا معنی ہے رات کا تاریک ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ٹال مٹول کرنے والے کے بارے میں وعید ہے۔ علماء نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب کوئی مالدار آدمی کوئی چیز خریدے، پھر باوجود مال موجود ہونے کی اس کی قیمت ادا نہ کرے، یا اسی طرح کوئی آدمی کسی سے قرض لے اور باوجود مال موجود ہونے کے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے اور آج کل کرتا رہے، تو اس حدیث میں ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ اس نے ظلم کا کام کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں ٹال مٹول کرنے والے کے بارے میں وعید ہے۔ علماء نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب کوئی مالدار آدمی کوئی چیز خریدے، پھر باوجود مال موجود ہونے کے اس کی قیمت ادا نہ کرے، یا اسی طرح کوئی آدمی کسی سے قرض لے اور باوجود مال موجود ہونے کے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے اور آج کل کرتا رہے، تو اس حدیث میں ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ اس نے ظلم کا کام کیا۔ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، یہ قرض نہ ادا کرنے والے کا ٹال مٹول کرنا حلال کر دیتا ہے اس کی آبرو اور سزا کو۔ یعنی اگر اسلامی حکومت ہو
تو ایسے شخص کو سوسائٹی کی نگاہ میں گرایا جا سکتا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ جب آدمی کو ضرورت ہو تو قرض لے لے، مگر جب ضرورت پوری ہو تو جلدی واپس کر دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح ٹال مٹول سے کام لینے والا شخص فاسق ہو جاتا ہے اور اس کی گواہی معتبر نہ ہوگی، اور حکومت ایسے شخص کو جیل میں بند کروا سکتی ہے اور تعزیر کے طور پر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں جو بہت آسان ہے۔ مطل العنی یہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے۔ مطلو مرفوع بالضم لفظا مضاف، الغنی مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور ظلم مرفوع بالضم لفظا اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔